بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ ونڈر بوائے کے چرچے ہو رہے ہیں کہ اب جی سونے کی جگہ ہیرا آئے گا. یہ کالم سے ایک بات سٹارٹ ہوئی ہے سہیل وڑائچ صاحب کے, اور یہ کالم جو ہے یہ بڑا مشہور ہوا ہے. کچھ سینئر جو تجزیہ کار ہیں آپ کے چینل سے, انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی گورنمنٹ کے پاس اب کچھ ہی 6 ماہ دیے ہیں ان کو, کہ آپ 6 ماہ میں یا تو اپنی پرفارمنس ٹھیک کریں یا تو پھر ونڈر بوائے آ جائے گا. حقیقت بتائیں. اچھا, جن کی آپ ذکر کر رہی ہیں میرے چینل سے محمد مالک صاحب ہیں. جی, محمد مالک صاحب نے ساتھ اب اس کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ وہ 6 ماہ کا ٹائم پرائم منسٹر نے اپنی معاشی ٹیم کو دیا ہے. صحیح ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پرائم منسٹر کی ریپلیسمنٹ تو نہیں ہے, جو محمد مالک صاحب کی خبر تو یہاں پر آ گئی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر تو انہوں نے خود ہی اپنی خبر کی تصحیح کر دی ہے. ان کو بھی تو کسی نے کہا ہوگا نا شہباز شریف صاحب کو کہ بھائی جان یہ اتنا ٹائم ہے اب آپ کے پاس, اور پھر ان کو اپنی ساری. اچھا, میں بتاؤں کہ ایک سسٹمیٹکلی بائی ڈیزائن میڈیا کے اندر بھی عشق عمران میں مبتلا کچھ لوگ ہیں. اچھا, وہ عشق عمران میں مبتلا خالی سہیل آفریدی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ جب وہ بھی جہاں پر جا رہا ہے نا, وہ بھی گورننس کے اوپر اس کا کوئی توجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ عشق عمران میں مجنوں بنا گھوم رہا ہے, کبھی کراچی, آج پھر کراچی پہنچا ہوا ہے. صحیح ہے. اچھا جی, بات یہ ہے کہ کبھی ڈیلا, کبھی کراچی, کبھی جناب خیبر پختونخوا, ہاؤس اسلام آباد. جی, اسٹریٹ موومنٹ ایسی جی, اسٹریٹ موومنٹ ہی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. باقی ٹائم بھی تو گورننس کے اوپر توجہ نہ دیجیے گا, باقی جو مرضی کر لیں. یہ ان کا کام نہیں ہے. اچھا, آپ نے سہیل آفریدی پہ دہشت گردی کا الزام نہیں لگایا, گورنرز کا لگایا. کس کا نہیں لگایا؟ دہشت گردی کا. موسٹلی تو ہم نے یہی سنا ہے کہ سہیل آفریدی دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ واحد انسان ہیں جس نے آج کہا ہے کہ جی گورننس پہ توجہ. جی, گورننس تو پہلی چیز, بنیادی چیز ہے, ان کا کام ہی یہ ہے. صحیح. اچھا, آگے جو میں مین بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ تو ایک پرسیپشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ملک کی جو معیشت ہے وہ اچھی نہیں ہے. صحیح. پاکستان اس وقت اس کے جو ریزروز ہیں 21 ارب ڈالر پر ہیں, اور امید ہے جی کہ اسی ماہ 2 ارب ڈالر مزید آ جائیں گے, جو کہ اٹ ول 23 ارب ڈالر پر پاکستان پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے. اس وقت بھی یعنی جب آج سے ٹائم زیادہ دور نہیں ہے, جب عمران خان صاحب گئے تھے تو IMF ہمارا جو پروگرام تھا اس کی کنٹینیویشن نہیں ہو رہی تھی, وہ ختم کر دیا تھا پاکستان نے خود ہی. تو ہمیں پیسے نہیں مل رہے تھے اور ڈیفالٹ ہونے والا تھا, اور لوگ کہہ رہے تھے کہ آج ہوا ڈیفالٹ, کے کل ڈیفالٹ ہوا. تو الحمدللہ ایک پاکستان سٹیبل ہو رہا ہے معاشی طور کے اوپر. عوام کی مشکلات ختم نہیں ہوئی, مہنگائی میں کمی نہیں آئی, یعنی مہنگائی کا جو اضافہ ہو رہا تھا مسلسل اس میں کمی ضرور آئی ہے, لیکن وہ نہیں. تو اسی چیز کو استعمال کرتے ہوئے یہ ونڈر بوائے والا منجن جو ہے وہ بیچا محترم سہیل وڑائچ صاحب نے. آپ مجھ سے کہہ رہی تھی خبر دے, میں خبر دیتا ہوں. سہیل وڑائچ صاحب نے جب پہلے 2 کالم لکھے تھے تو اس وقت جو جس CDF کے پروگرام میں, جب فیلڈ مارشل کے پروگرام میں جو ان کو بلوایا گیا تھا, وہ جس وجہ سے گئے تھے وہ محسن نقوی صاحب تھے. ان کا تعلق ہے محسن نقوی صاحب سے. صحیح. تو پھر محسن نقوی صاحب نے بھی جب انہوں نے یہ کالمز لکھے اور ایک پرسیپشن بنانے کی کوشش کی تو انہیں کافی زیادہ فون کر کے ڈانٹا تھا. خاص لڑائی کی تھی سہیل وڑائچ صاحب سے, جب وہ ملک سے باہر تھے, بھی پاکستان واپس نہیں آئے تھے, لیکن اس سے پہلے اس کے بعد پھر DGI SPR نے بھی اس کی تردید کر دی تھی اور بڑی کیٹیگوریکلی کی تھی. تو وہ 2 کالم جو انہوں نے کہا, بعد میں انہوں نے کہا جی کہ میں نے الفاظ میں کب یہ کہا, وہ بیسیکلی 2 معنوں والے جو ہے نا الفاظ وہ لکھ لیتے ہیں. یہ ان کے پاس آرٹ ہے, از اے جگلر آف ورڈز. ٹھیک ہے. کمال کے غضب کے لکھا رہی ہیں اور لکھتے زبردست ہیں. اب ان کے پاس انفارمیشن یا خبر نہیں تھی تو انہوں نے بیسیکلی ایک شوشہ چھوڑا جو ونڈر بوائے والا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیز درست نہیں ہے, کیونکہ اس نے ماحول میں ابہام پیدا کر دیا. آپ جیسی ایک سینئر جرنلسٹ بھی مجھے کہہ رہی ہیں کہ ونڈر بوائے سے متعلق سوال کر رہی ہیں. میں سینئر نہیں ہوں, میں نے آپ سے سیکھا ہے. تو یہ جو ہمارے ذہن میں بھی یہ آیا, یہ جو ونڈر بوائے ہے نا, یہ ونڈر بوائے جو لوگ کہہ رہے ہیں شہباز شریف ہے, تو وہ شہباز شریف ہی ہے, کیونکہ اس وقت پیر جو CDF کا اور پرائم منسٹر کا ہے, یہ پاکستان کو دنیا میں کامیابیاں دلا رہا ہے. بالکل ہمارے ذہن میں یہ سوال پتہ ہے آپ سے کیوں پوچھا ہے, کلیئرلی کیٹیگوریکلی. صحیح ہے. دیر از نو تھرڈ پرسن, ایون کہ محمد نواز شریف صاحب بھی شہباز شریف کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے اس وقت. ٹھیک ہے جی, پہلی بات. دوسری بات میں یہ کروں گا کہ یعنی پرانا ونڈر بوائے چلے گا. جی, پرانا ونڈر بوائے, they are doing wonders. کبھی سنا تھا کہ پاکستان کو اتنی اہمیت ملے گی انٹرنیشنلی, کبھی اپنی جنگ کی وجہ سے ملی. وہ کریڈٹ تو ہماری یہ جو افواج پاکستان ہے ان کا نہیں. آپ نے جنگ تو جیتی, لیکن پھر آپ نے ڈپلومیٹکلی اپنے اس چیز کو یعنی وہاں پر اس سے فائدہ بھی اٹھایا. آپ نے اپنی ٹیمز بھیجی, آپ کے ریپریزنٹیٹیوز بلاول صاحب گئے, مصدق ملک صاحب گئے, ہنا ربانی کھر صاحبہ تھی, شلی رحمان صاحبہ تھی, تو یہ تمام لوگ گئے نا. خرم دستگیر صاحب تھے, جا کر انہوں نے باتیں کی وہاں پر اور پاکستان کا موقف پیش کیا, اور اس سے اپریسیشن بھی ملی. پھر ظاہر بات ہے کہ لیکن یقینی طور پر اس میں کمال جو ہمارے CDF ہیں ان کا بھی تھا کہ ان کی کرزمیٹک پرسنالٹی ہے. جب ان کی
پہلی ملاقات ہی ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے. وہ دیکھیں فرینچ پریزیڈنٹ کو بلی کر دیتے ہیں, وہ یوکرینین پریزیڈنٹ آئے تھے, اس کی جو ہے وہ اچھی خاصی کلاس لے لی. مودی جو ہے وہ فیس نہیں کر رہا, وہ ملاقات سے بھاگ رہا ہے. آپ دیکھ لیں کہ وہ, لیکن وہ جس طرح کانفیڈنس نہیں وہ گئے اور پھر اس کے بعد وہ تعریفیں کر رہا ہے, ہم نے سنا. ابھی یہ دیکھ لیں کہ موجودہ حالات کے اندر یہ پیئر پاکستان کو کامیابی دلوا رہا ہے, تو اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارنے والی بات ہوگی کہ کسی جعلی ہیرے کی تلاش میں آپ نکل جائیں, وہ ہیرے کے چکر میں جائیں گے, وہ نکل آئے گا کوئلہ. صحیح ہے. چلیں اب ایک ونڈر بوائے کی بات تو ہوگی, اب ایک اور ونڈر بوائے بھی ہیں بلاول صاحب. انہوں نے بھی کل کہا کہ کچھ قوتیں ایسی ہیں جو صوبوں کے کام نہ کرنے کا بہانہ بنا کے صوبوں سے اختیارات لینا چاہتے ہیں, اور آج بلاول صاحب کو شاید کسی دباؤ کے اندر اپنی پرفارمنس کے اوپر بریفنگ بھی دینا پڑ گئی ایوان صدر میں. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, وہ اپنی کارکردگی بتانا چاہ رہے تھے اسلام آباد میں آ کر. انہوں نے اس کے لیے انتخاب کیا ایوان صدر کا, اور بیسکلی انہوں نے سندھ کے جو ٹیکس پیئر کے پیسے بچائے. بلاول جو ہے دیکھیں پولیٹیکلی بڑے ویل میچورڈ ہیں, بڑے میچور آدمی ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنا ویٹ لوز کیا اور وہ سمارٹ ہوئے, آئی وش کہ اسی طریقے سے میں بھی کر سکوں. مطلب میں اس سے اس بات سے بھی ان کی امپریس ہوں کہ جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو ریڈیوس بھی کیا ہے. جو چیز کی وہ ٹھان رہے وہ کرتے ہیں, وہ گورننس کے اوپر ان کا فوکس آ گیا ہے. صحیح. تو سندھ حکومت بھی کمپیریٹیولی ماضی کے مقابلے میں بہت بہتر پرفارم کر رہی ہے. اگر آپ انٹیریئر سندھ میں گیا ہوں, میں جا کر دیکھ رہا ہوں, میں گیا تھا سانگڑ, اور سانگڑ کے اندر جو مین روڈ تھی جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کی بنتی ہے, وہ روڈ تو خراب تھی, لیکن جو پروونشل گورنمنٹ کی جب میں روڈ پر آیا تو وہ کارپیٹڈ روڈ تھا, اور وہ آموں کے درخت لگے ہوئے, اور میں نے دیکھا کہ بڑے خوبصورت اور یعنی لوگوں کے اندر تک جو ہے نا وہ یعنی اندرون جو علاقے ہیں وہاں پر اچھی ڈیولپمنٹ کر چکے ہیں. ہیلتھ کے اوپر ڈاکٹر عزرا نے بڑا فوکس کیا اور ہیلتھ میں بھی یعنی کافی کام کر چکے ہیں. ایجوکیشن میں وہ کامیابی نہیں حاصل کر سکی سندھ حکومت جو اس کو کرنی چاہیے تھی, اور ایجوکیشن کے اندر اگر وہاں پر سندھ میں پرابلم ہے گوسٹ امپلائیز کا, ان کی جو اسکروٹنی کر کے ان کو مائنس کیا جائے تو بہتر ہے. اور اوورآل اگر دیکھا جائے تو ماضی کے 5 سال کے مقابلے میں یہ جو اس وقت جو جس طریقے سے کام کر رہی ہے پیپلز پارٹی, کافی امپروومنٹ ہے. جس طرح آپ نے انٹیریئر سندھ کو امپروو کیا ہے, آئی وش کہ وہ کراچی کو بھی امپروو کر دیں. کراچی پر وہ توجہ نہیں ہے. اچھا حسن, یہ کراچی کی توجہ کی آپ نے بات کی, نئے جو صوبے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی تو ایک معاملہ ہے نا. علیم خان صاحب نے بھی بات کی, پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی اپنی پرفارمنس کے اوپر ایک بریفنگ دینی پڑ گی. کچھ نہ کچھ ریزن تو ہے, کچھ ہو تو رہا ہے. دیکھیں اس حوالے سے بہت سے لوگوں کا, اور آج کا نہیں, یہ تقریباً 2 دہائیاں ہو چکی ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ نئے صوبے بننے چاہیے. میاں عامر صاحب جو ہیں وہ جو دنیا ٹیلی ویژن کے مالک ہیں, پنجاب گروپ آف کالجز والے, وہ کہتے ہیں کہ ہر ڈویژن کو, جو ہر صوبے کے اندر جو ڈویژن ہے اس کو بنا دیں آپ صوبہ. دیکھیں صوبے جو ہیں وہ بننے چاہیے, اگر مطلب اس وقت میرے خیال مطابق اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. میں صرف انٹرسٹڈ نہیں ہوں کہ بلوچستان کے اندر نیا صوبہ بنے.